اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیلہ خان دی پریزیڈنٹ نرسنگ ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ مانسیرا ان ڈی ایچ کیو ہاسپٹل. تو ان سے اب ہم جاننا چاہیں گے کہ واٹ از دی سچویشن گوئنگ اراؤنڈ ہیئر، یہاں پر کیا سچویشن ہے، پیشنٹس کی کیا سچویشن ہے، اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو اسٹاف نرسز ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو کیا فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ نے کیا ہے اور گورنمنٹ ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور ان کی کیا یعنی کہ لوازمات ہیں اور کس طرح وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں. تو اس حوالے سے اور یعنی سیفٹی کٹس اور اس کے بعد ایکسٹرا جو یعنی کہ پریکاشن سیفٹی میئرز ان کے حوالے سے ہم ان کی یعنی کہ قیمتی آراء جاننا چاہیں گے اس حوالے سے. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری طرف آئے اور آپ نے ہماری جو مسائل ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہا. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے کورونا کی بالکل سٹارٹ کے دنوں سے شروع کر لیتی ہوں کہ شروع میں اس طرح تھا کہ یہ ہاسپٹل بہت چھوٹا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس جگہ نہیں تھی کہ ہم کورونا کا انیشیٹو یہاں پہ لیں. لیکن چونکہ یہ ڈسٹرکٹ کا ایک واحد بڑا ہاسپٹل تھا تو اس وجہ سے ہم نے لوگوں کو ایک ہیلتھ فیسلٹی دینے کے لیے یہاں پہ جو ہے یہ انیشیٹو لیا. تو یہاں پہ ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ یہ وارڈ سٹارٹ کیے، 3 لیول کے یہ وارڈ ہیں، اے بی اور سی لیول. تو یہاں پہ پھر اس کے بعد شروع میں یہ تھا کہ شروع میں تو ہم نے جب یہ انیشیٹو لیا تو ہمارے پاس پی پی ایز نہیں تھی. تو اس کے بعد پھر یہ جو ہمارے نئے شہزاد صاحب آئے تو ان کی کوششوں سے اور مختلف لوگوں سے اس نے بابا سلیم سواتی سے بھی یہ ملے اور ڈی سی او وغیرہ سے بھی انہوں نے میٹنگ شیٹنگ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ پی پی ایز ہمیں ملی. تو اس پی پی ایز کا جو ہمارے کورونا میں جو ہمارے اسٹاف اس وقت ڈیوٹی کر رہی ہے تو ان کو پی پی ایز کا اتنا ایشو نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ہر چیز مل رہی ہے. اس ایم ایس نے مختلف جگہوں پہ سینیٹائزر لگائے، مختلف تھرو گیٹ لگایا. پھر اس کے علاوہ ایم ایس صاحب نے جو ہے ہر 20-25 منٹ کے بعد جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں یہ اسپرے وغیرہ کرواتے ہیں. ہاسپٹل میں یہ نہیں بلکہ جہاں جہاں ہماری رہائشیں ہیں، ہاسٹلس ہیں، وہاں پہ بھی یہ اسپرے ہو رہے ہیں. ایز اے ہول ایم ایس صاحب نے اس کے لیے بڑے اچھے اسٹیپ اٹھائے. لیکن مسئلہ یہ کہ جو لوگ ادھر ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو لوگ کورونا پازیٹیو وارڈ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا ایشو نہیں ہے، ان کو کٹس مل رہی ہیں. لیکن ہاں جو میری چونکہ ہم 2 قسم کا ہاسپٹل یہاں پہ رن کر رہے ہیں، ایک تو کورونا میں جہاں پہ میری اسٹاف نرسز جو ہیں وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں کیونکہ تاکہ کٹ کم سے کم لگے، کیونکہ اگر وہ 6 آور کی ڈیوٹی کریں گی تو پھر ہماری کٹس بہت زیادہ یوز ہوگی. تو اس وجہ سے وہ کٹ کم یوز ہوں تو اس لیے وہاں پہ 12 گھنٹے ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اور باقی تمام ہاسپٹل اس وقت میرا جو ہے گائنی چل رہا ہے، لیبر روم چل رہا ہے، پیوس چل رہا ہے، میڈیکل وارڈ چل رہا ہے، سرجیکل وارڈ چل رہا ہے، سی سیکشنز یہاں پہ ہو رہے ہیں، گائنی چل رہا ہے. مطلب تمام فیسلٹیز جتنی بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ اس وقت ہم مہیا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی میری جو ہے نرسز ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں جو کہ 6 آور ڈیوٹی وہاں پہ پرفارم کر رہی ہیں. تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ جو آنے والا پیشنٹ ہے وہ فلٹر ہو کے تو نہیں آ رہا نا، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کو وہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے یا اس کے اندر کچھ اس طرح کا کے مسئلے مسائل ہیں. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ پی پی ایز کورونا پازیٹیو وارڈ کی نرسز کے لیے دی ہوئے ہیں، اس طرح ہماری تمام جو نرسز ہیں دوسری وارڈ میں جو ڈیوٹی سر انجام کر رہی ہیں یا ڈاکٹرز سر انجام کر رہے ہیں یا پیرامیڈکس کر رہے ہیں، ان سب کو مکمل کٹ ملے. تو اب یہ ہے کہ یعنی یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کٹس کے حوالے سے آپ نے پورا ٹوٹل آئیڈیا دے دیا اور آپ نے یہ بریف ڈسکرپشن بھی دے دیا کہ یہ جو کٹس ہے یہ تمام اسٹاف کو اور تمام ہاسپٹل اسٹاف کو ملنی چاہیے باقاعدہ طور پر. تو دوسرا یہ کہ اب جو ایز اے اسٹاف نرس جو کہ آن دا اسپاٹ ڈیوٹی دے رہی ہے تو اس کے یعنی جو ہے نا ڈیوٹی آرز ہے تو وہ بھی زیادہ ہے. چلو وہ اسٹاف کی جو ہے نا اور اسٹاف کی آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے، اسٹاف کی آپ کی کیا پوزیشن ہے، اور وہ جو کورونا جو نرسز ہیں جو کہ آن دا اسپاٹ ڈیوٹی پہ موجود ہیں تو ان کی یعنی کہ کیا یعنی آپ کے پاس یعنی لوازمات ہیں، کیا ان کی شکایت ہے اور وہ کیا چاہتی ہیں انتظامیہ سے اور گورنمنٹ سے. وہ یعنی کہ شی از ٹوٹلی سیٹسفائی اور دیر از سم تھنگ یعنی کچھ ایشوز ہیں ان کے جو کہ وہ ایڈریس کرنا چاہتی ہیں جو آپ کو انہوں نے بتائے ہوں گے باقاعدہ.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ اسی ایک ہاسپٹل کے اندر ہم 2 طرح کے وارڈ چلا رہے ہیں. ایک کووڈ پازیٹیو پیشنٹس ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم مختلف باقی ایڈمیشن بھی کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ میرے تمام وارڈ کے اندر ایڈمیشن ہو رہی ہیں. اس وقت بھی آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اب مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہمیں اسٹاف کا کرنا پڑ رہا ہے. 36 نرسز مجھے صرف کووڈ پازیٹیو کے لیے ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ باقی 6 آورلی یعنی صبح 8 سے 2 بجے تک, پھر 2 سے رات 8 بجے تک, پھر رات 8 سے صبح 8 بجے تک کے لیے جو 3 شفٹیں ہیں ان کے لیے مجھے مختلف نرسز کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ ہمارے پاس بہت کم ہے, جس کی وجہ سے میری نرسز ڈبل ڈیوٹی کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو میری نرسز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ اکوموڈیشن نہیں ہے, اور جو ہے بھی ہے تو اس کے اندر اتنی خاص فیسلٹیز نہیں ہیں. صاف پانی یہاں مہیا نہیں ہے. یہاں پہ ان کو جو گیس بجلی کے بل ہیں وہ کمرشل میٹر ہاسٹلس کے اندر لگے ہوئے ہیں, جس کے اوپر بہت زیادہ بل آتا ہے, جس کی وجہ سے نرسز زیادہ تر یہاں سے جاتی ہیں. کمرے بہت کم ہیں, ٹھیک ہے, صفائی کا کوئی سسٹم نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے نرسز باہر رہنے پہ مجبور ہیں. کیونکہ اس وقت میری بہت زیادہ جو عملہ ہے وہ ہری پور سے آتا ہے, تبار سے آتا ہے, اور مانسر کے دور دراز علاقوں سے آتا ہے, تو ان کو جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ بھی نہیں دیا جاتا. خاص کر اسپیشلی باقی لوگوں کو نہ بھی ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو نرسز اس وقت کرونا پازیٹیو میں ڈیوٹی کر رہی ہیں تو ہمارا یہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ان کو پک اینڈ ڈراپ مل جائے. شروع میں یہ تھا کہ جو میری نرسز تھیں انہوں نے بھوکی پیاسی ڈیوٹی کی ہے کرونا پازیٹیو وارڈوں میں. وہ صبح 8 بجے آتی تھیں اور شام 8 بجے تک ان کے پاس کھانا اویلیبل نہیں ہوتا تھا. اور ایک دفعہ کٹ پہن کے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایسی اس کے ساتھ واش روم نہیں جا سکتا بندہ, تو پھر اس کو اتار تو نہیں سکتا, اتارے گا تو پھر ضائع ہو جائے گی. تو لہٰذا پھر ان کو مطلب اس طرح ایز اے فیمل بھی اس طرح کے بہت مسائل ہوتے رہے ہیں. تو پھر کھانا ان کے لیے اویلیبل نہیں تھا, تو اس کے لیے پھر ہم نے جی ایچ اے کی ایک میٹنگ بلائی, اور اس کے اندر ہم نے یہ کچھ ایک ایجنڈا تیار کیا, اور اس پہ ہم نے میٹنگ کی. تو اس کے بعد یہ ایم ایس صاحب کی کوشش سے, یاسر صاحب جو ہمارے ڈی ایم ایس صاحب ہیں, ان کی کوششوں سے یہ ہوا کہ پھر اس عملے کو جو صرف کرونا پازیٹیو تھے تو اس پہ جو ان کو کھانا ملنے لگا. آپ چونکہ مجھے اس کے لیے اتنا کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے مل رہا ہے یا اس کو یا وہ ڈی سی او کی طرف سے مل رہا ہے, لیکن بہرحال جس کی طرف سے مل رہا ہے وہ کھانا مل رہا ہے. تو اس کے علاوہ میرے پاس جو اس وقت جو میری وہ ایک تو یہ کہ میری نرسز کے پاس اکوموڈیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے تو وہ رہنے کے قابل نہیں ہے, اور میری نرسز کی بہت شارٹیج ہے. مجھے یہ میرے بہت بڑے 2 مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ میری جو نرسز کرونا پازیٹیو میں ڈیوٹی کر رہی ہیں وہ جب یہاں سے ڈیوٹی کر کے جاتی ہیں تو وہ سیدھی گھر جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو گھر جاتی ہیں تو یہاں پہ ان کے لیے جگہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ہی آ کے وہ اپنے آپ کو مطلب کوارنٹائن کر لے. پازیٹیو میں ڈیوٹی کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا رہنا پڑے گا. تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری ایک حویلیہ کی ایک نرس تھی جو کمپلیکس میں ڈیوٹی کرتی تھی, تو اس کو جب کورونا پازیٹیو آیا تو وہ سیدھی گھر جاتی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ اس کا گھر سیل ہوا. تو بعد میں تو وہ پھر انتظامیہ آئی, اس کا گھر سیل کیا, اس کے سارے لوگوں کو کوارنٹائن کیا, ان کے ٹیسٹ بھیجے. تو گورنمنٹ یا ہماری جو انتظامیہ ہے وہ پہلے سے کیوں نہیں کچھ اس طرح کا ہاؤس لے لیتی, کوئی اس طرح کا گھر لے لیتی ہے, یا کوئی ہوٹل میں کمرے لے لیتی ہے جس کے اندر یہ ہماری نرسیں جو ہیں یہاں سے ڈیوٹی کر کے سیدھی ادھر جائیں. اور اس کے علاوہ اگر تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی اس طرح کا سسٹم ہو کہ جب وہ پازیٹیو آئے تو وہ ایک علیحدہ سی جگہ ہو, اور جہاں پہ دیکھیں اگر وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو کون کھانا پانی اور یہ چیزیں دے گا, اگر جو دے گا وہ بھی اس کو بھی انفیکشن ہوگی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سسٹم گورنمنٹ کرے کہ ان کے لیے ایک علیحدہ جو ہے کوارنٹائن ہاؤس یا ہوٹل یہ سب کے لے کے دی. اور یہ ہے کہ یعنی کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ فار ریزیڈینشیل اور یعنی ان کی رہائش کے حوالے سے اور ان کے یعنی کہ رہنے کے حوالے سے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے, یہ فیسلٹی ہے, یہ یعنی کہ ہونی چاہیے ان کے لیے. اور دوسرا یہ کہ یعنی نہ ہی وہ ڈاکٹر کو اویلیبل ہے, نہ ہی وہ نرسنگ اسٹاف کو اویلیبل ہے. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ انٹریکشن اپنی فیملی سے نہیں کرنا چاہتی, ان سے ملنا نہیں چاہتی, اس کے حوالے سے یہ سچویشن ہے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اعلانات کیے گئے جو آپ کو فائنینشیل سپورٹ کے لیے, فائنینشیل یعنی کہ آپ کو جو ہے نا وہ اکوپمنٹ کے لیے, وہ یعنی کہ آپ کے کیا سچویشن ہے, وہ آپ کے پاس یعنی کہ جو ہے نا وہ اقدامات پورے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, یا کیا یعنی کہ کتنے اس کا آپ کو سیٹسفائی ود گورنمنٹ آر ناٹ؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ تو میں کہوں کہ پوری طرح سے میں, چونکہ میں خود پی ٹی آئی کی ہوں, بابر سلیم صاحب چونکہ میرا بھائی ہے, اور میں اس کی وجہ سے ویسے بھی میں نظریاتی ہوں, خان صاحب کو میں پسند کرتی ہوں,
اور ان کے ساتھ میں ان کے لیے بہت زیادہ میں کام بھی کرتی ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہماری گورنمنٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ بالکل پائیدار نہیں ہیں. وہ ایک دن ایک چیز کا اعلان کرتے ہیں, دوسرے دن اس کی کینسلیشن کا اعلان کرتے ہیں. تو خان صاحب کو خود ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ فائنینشلی گورنمنٹ تو ہمیں بالکل ڈیگریڈ کر رہی ہے جی, ڈاکٹرس کو, نرسز کو اور ہم سب لوگوں کو. ہم جو ہیں ہم تو فرنٹ لائن, ویسے تو لوگ کہتے ہیں نا, ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم فرنٹ لائن آف ڈیفینس ہیں, لیکن میں تو کہتی ہوں کہ نہیں, نرسز لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں, کیونکہ وہ پیشنٹ کے آنے سے پیشنٹ کے داخلے سے لے کے پیشنٹ کی ڈسچارج تک, جب تک وہ اپنے فٹ پہ چل کے, اپنے پاؤں پہ چل کے گھر نہیں جاتا, اس وقت تک اس کے پیچھے کھڑی رہتی ہے. اور آج کل کی نرس ایک عام نرس نہیں ہے, یہ PhD لیول کی نرس ہیں, آج کل کی بڑی پڑھی لکھی نرسز ہیں. اور لہٰذا اس حساب سے بھی پاکستان کے اندر نرسز کی کوئی مطلب کوئی خاص کیٹیگریز نہیں بنی ہوئی. اور میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ آج کی نرس جو ہے وہ والی نرس نہیں ہے, وہ کوالیفائڈ نرس ہے, وہ ایک نالجیبل نرس ہے. اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے پیشنٹ کے لیے مزید کیا کرنا ہے. وہ ڈاکٹر, آج کل کی نرس جو ہے وہ ڈاکٹر کی سپورٹر نہیں ہے, وہ اپنے فیصلے, اپنے ڈیسیژن اور اپنے جو پلان ہے وہ خود بناتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ یہ جس طرح اگر ہمارا کوئی کووڈ پازیٹیو پیشنٹ اگر وینٹ پہ چلا جاتا ہے تو ہمارے پاس تو ریسپیریٹری تھراپسٹ نہیں ہے, تو وہ میری ڈاکٹر اور میری نرس اس کو وینٹ پہ ڈالتی ہیں. تو مطلب اتنی اسکلفل ایک نرس ہوتی ہے کہ وہ وینٹ پہ پیشنٹ کو خود ڈاکٹر کے ساتھ یعنی کافی اسکلفل ہیلپ کرتی ہے. تو اس لحاظ سے گورنمنٹ نے نرسز کو کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ الٹا کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں تو یہ بہت زیادہ آلریڈی ان کو بڑی فیسلٹیز ہیں. دیکھیں جی, جیسے بلوچستان میں جب ڈاکٹرز نے اپنے حق کے لیے PPEs کے لیے آواز بلند کی کہ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں, تو وہ کیا, وہ پولیس بروٹیلٹی کا شکار ہو گئے اور ان پہ ڈنڈے برسائے گئے, ان کو مارا گیا. اسی طرح سے جو ہے تو میرا جو چترال کا ایک مینر تھا, جب اس نے جب اپنے رائٹ کے لیے, اپنے حق کے لیے جب آواز بلند کی تو اس کو بھی مطلب ہراساں کیا گیا اور ڈرایا دھمکایا گیا. تو جس کے اوپر ہم نے تمام جتنی ایسوسیشنز تھی اس پہ اسٹینڈ لیا. تو بعد میں وہ مسئلہ سالو بھی, اور کو بڑی میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. ٹی وی پہ آ کے اعلان کیا کریں, یہ کیا کرتی ہے گورنمنٹ کے, پہلے ٹی وی پہ آ کے اعلان کرتی ہے اور بعد میں جو ہے تو اس پہ سوچتی ہے کہ وہ یہ چیزیں رہ گئی ہیں, اب اس کو ہم کینسل کرتے ہیں, اب دوبارہ. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے صوبوں کو دیکھیں تو ان تمام صوبوں میں, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی یعنی کہ آپ کو ایک آدمی اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے اور اپنی یعنی آپ کو اپنے لوگوں کی پبلک سیفٹی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ یعنی کہ وقف کرتا ہے, تو اس کے لیے یہ نہیں کیجیے کہ اب ایک آدمی یعنی کہ انہوں نے گورنمنٹ نے جوڈیشری کو اتنی زیادہ یعنی کہ انہوں نے مراد دی, پریس کو جناب لی اتنی مراد دی, تو لیکن یہ کہ جو سب سے زیادہ جو ڈاکٹرز ہیں نا تو ان کو بھی یہ مراد ملنی چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ یعنی کہ آپ مطالبہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں یہی اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں سب سے زیادہ انفیکشن میری ایک نرس یا ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب وینٹیلیٹر پہ مریض کو کرتے ہیں تو اس کی ساتھ وہ اس کی سانسوں کو مینج کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ آسان کام نہیں ہے. زلزلے ہوں, طوفان ہو, بارشیں ہوں, یہ کسی طرح کے حالات ہوں, اس میں جو فرنٹ لائن پہ ہوتی ہیں وہ نرسز ہوتی ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی. باقی صوبے والوں نے ان کے لیے اپنے اپنے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لیے بڑے اچھے انیشیٹو لیے ہیں, ان کو مختلف بونسز دیے ہیں, تنخواہیں دی ہیں, ان کے الاؤنسز بڑھائی ہیں. لیکن ہماری جو KPK کی جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ تو بالکل ہمارے ساتھ ستیلی ہمارا کی طرح کا سلوک کر رہے ہیں, اور اسپیشلی ڈاکٹروں کو تو وہ بالکل وہ کر رہے ہیں, ڈاکٹروں سے اس طرح نفرت کر رہے ہیں جیسے بندہ کہتے ہیں کہ کوئی اور وہ مخلوق ہے. تو میرا تو گورنمنٹ سے یہی وہ ہے کہ دیکھیں آپ نے میڈیا کو بونس دیا, آپ نے وابڈا والوں کو بونس دیا, آپ نے جوڈیشری کو دیا, تو جو فرنٹ لائنر ہیں ان کو آپ نے اگنور کر دیا, ان کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. عید پہ آپ نے ان کو کوئی بونس نہیں دیا, ان کی کوئی الاؤنس نہیں. میری گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں بھی جو ہے تو فائنینشلی سپورٹ کریں اور ہمیں بھی EPPs اور اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کریں. ہم بڑی مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس اکوموڈیشن نہیں ہے, ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ہم اس غریب ملک میں گورنمنٹ کے ساتھ زندہ قوموں کی طرح کھڑے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ہم لوگوں کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے, ہماری طرف بھی دیکھے. اور میرا یہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ, اور بلکہ پیرامیڈکس نے تو یہ اب آگے اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ہمیں یہ چیزیں نہ دی تو ہم آگے مطلب اسٹرائک پہ جائیں گے.
ہاں یہ یعنی کہ اٹس جینون رائٹ، اور اب ایک آدمی اگر اتنی ایفرٹ کرتا ہے تو اس کو ایک رسپانس بھی پازیٹیو وے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے باقاعدہ. تو یہ ہے کہ یا آپ نے یعنی کہ انٹرویو دیا، اور یعنی کہ آپ نے اپنے یعنی کہ کافی قیمتی ٹائم میں سے اس وقت آپ کی جو ہے نا آن دی اسپاٹ آپ نے اپنے یعنی کہ قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کیا، اور آپ نے اپنے اسٹاف کے حوالے سے، اپنے ہاسپٹل کے حوالے سے، اپنی جو نرسنگ پوائنٹ آف ویو ہے، جو نرسز کیا چاہتی ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ایک ڈیٹیل ویریفیکیشن، ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن آپ نے ہمیں بتائی. تو آپ نے یعنی کہ کافی اپنی قیمتی آراء سے اور کافی زیادہ انفارمیٹو آپ نے انداز سے ساری اس ٹوٹل سچویشن اور سینیریو کو آپ نے ایکسپلین کیا. تو اس کے لیے چلیں کہ آپ مجھے یعنی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کافی قیمتی اور کافی اہم موضوعات پر جو ہے نا روشنی ڈالی. تو انشاءاللہ تو یعنی کہ امید کرتے ہیں، اور یعنی کہ جو ہم خود بھی ایک گورنمنٹ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں آپ کے بہاف پر کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا جتنا بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس موقع پر اس ہیومن کرائسس سچویشن میں تو وہ کم ہے. تو انشاءاللہ تو یعنی کہ وی ول بی ہوپ فل ٹو یو کہ آپ کے لیے یہ مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے. تو ویری تھینکفل ٹو یو فار یور انٹرویو.